الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنے اکابر کی برکت سے گزشتہ نشست میں بھی یہی آیت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو تعلق مع اللہ حاصل ہو، حق تعالی شانہ کا تعلق حاصل ہو جائے، حق تعالی شانہ مومن سے زندگی کے تعلقات ختم نہیں کراتے، بلکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام تعلقات کو نبھائے، لیکن تعلق مع اللہ کے ساتھ نبھائے۔ اس ضمن میں خلفائے راشدین کی بات آ گئی تھی کہ خلفائے راشدین نے تجارت بھی نہیں چھوڑی، نکاح بھی نہیں چھوڑا اور جہاد بھی نہیں چھوڑا، سیاست بھی نہیں چھوڑی، اقتدار بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ان تمام چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہے۔ اور جب انسان کو تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ان چیزوں میں ایک خاص شان پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں فاتحین تو بے شمار آئے ہوئے ہوں گے، لیکن خلفائے راشدین جیسے فاتحین دنیا میں نہیں ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی فاتحین آئے انہوں نے علاقے فتح کیے تھے اور خلفائے راشدین نے دلوں کو فتح کیا، خلفائے راشدین نے ان کی زبانوں کو فتح کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی زبانوں کو بھول کے اور خلفائے راشدین جو وہاں پر پہنچے تھے فتح فاتح بن کے، ان کی زبانوں کو ان علاقوں کے لوگوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اور دنیا کے اندر بہترین حکومت کی اگر کہیں مثال پیش کرنی ہو تو خلفائے راشدین کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کفار بھی اگر بہترین حکومت کی مثال پیش کرنی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ تو تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اعتقاد دل میں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ وہ نیک صحبت۔ صحبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی۔ صحبت کی تاثیر کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ صحبت کی خاصیت یہ ہے کہ انسان دوسرے کے خیالات، دوسرے کے حالات سے اثر لیتا ہے۔ جب جن لوگوں میں رہتا ہے ان کا اثر لیتا ہے، ان کے حالات کا اثر لیتا ہے، ان کے خیالات کا انسان اثر لیتا ہے۔ تو حالات اور خیالات کا اثر انسان لیتا ہے، اور کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ گھر میں پکڑتا ہے۔ ایک انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے اثرات آ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ بہت جلد اثر لیتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے، اور بڑی قوت کے ساتھ اثر لیتا ہے، اور بغیر کسی کوشش کے اثر لیتا ہے۔
صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ لینے کے لیے کسی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ غیر شعوری طور پہ ان لوگوں میں آ جاتا ہے صحبت کا اثر۔ صحبت کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، اس خانقاہ کی متعلق 2 مسجدیں تھیں جن میں حضرت گنگوئی نماز پڑھتے تھے، اور ایک مسجد ذرا فاصلے میں تھی، حضرت کے مہمان اور ذاکرین وہاں پر بھی ٹھہرتے تھے۔ ان دونوں مسجدوں کے درمیان میں دھوبی گھاٹ تھا، دھوبی وہاں پر کپڑے دھوتے تھے۔ آج کل مشین کا ہو گیا تو دھوبی بھی مشینوں سے کپڑے دھوتے ہیں، اس زمانے میں کپڑے کو دھو کے پتھر کے اوپر اور پکی جگہ کے اوپر، فرش کے اوپر مارا جاتا تھا کپڑے کو۔ دھوبی جب کپڑا اٹھا کے مارتے تھے تو اس کے ساتھ الا اللہ بھی کہتے تھے، حالانکہ وہ باقاعدہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے ذاکر نہیں تھے، حضرت سے بیعت نہیں تھے، حضرت کے مرید نہیں تھے، حضرت سے انہوں نے ذکر سیکھا نہیں تھا۔ تو بات اصل میں کیا تھی؟ بات اصل میں یہ تھی کہ جہاں وہ کپڑے دھوتے تھے تو دونوں طرف مسجد تھی اور دونوں طرف ذاکرین ہوتے تھے، اور ولا الہ الا اللہ کا کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا، تو درمیان میں ہوتے تھے۔ تو اس اثر سے جو لوگ محفوظ نہیں تھے وہ اثر ان تک بھی پہنچ گیا، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ غیر مسلم بھی تھے، تو وہ غیر مسلم بھی جب کپڑا دھوتے تھے تو کپڑا دھونے کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد ان کی زبان پر بھی جاری رہتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ذاکر بنانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن جس مقام پہ رہتے تھے وہاں رہ کے انسان ذاکر بن جاتا ہے۔ تو ہمارے جامعہ میں بہت عرصہ پرانی بات ہے، تو ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی، اخبار میں اشتہار دینا تھا، تو اشتہار دینے کے لیے ہمارے ایک صاحب وہاں پر گئے اخبار کے دفتر میں، اس میں بتایا کہ ڈرائیور کی ضرورت ہے اور ایسا 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 ہونا چاہیے۔ دفتر میں جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ایک لفظ اور بڑھاؤ، وہ یہ ہے کہ دیندار ہونا چاہیے، دینی وضع پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آدمی نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، نکاح بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو آدمی ہمارے اندر آ جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اصل اس کو قبول کرے گا اور رفتہ رفتہ وہ دیندار بن جائے گا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک تو دیندار آدمی کو ہم رکھیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ ایسے آدمی کو رکھے جو دیندار پہلے سے نہیں ہے، لیکن اندر آ کے ہمارے پاس آ کے ماحول میں رہ کے وہ دیندار بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایسا آدمی رکھا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی اور وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں تھی، لیکن جب اندر آیا، ماحول کے اندر آیا، تو ماحول کے اندر آنے کے بعد پھر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنی وضع قطع کو تبدیل کر دیا اور دینی وضع قطع اس کے بن گئی۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کے خیالات اور دوسرے کے حالات سے متاثر ہوتا ہے اور قوت کے ساتھ متاثر ہوتا ہے اور جلد متاثر ہوتا ہے اور بغیر کسی کوشش کے متاثر ہوتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر تبدیلی آئے اور اچھی تبدیلی آئے، تو کوشش کے ساتھ اگر تبدیلی لانا چاہتا ہے تو مشکل ہے، اور اگر بغیر کوشش کے تبدیلی لانا چاہتا ہے تو پھر نیک صحبت میں چلا جائے، اس کے اثرات اس کے اندر ضرور آ جائیں گے۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جید عالم تھے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت نہیں ہوئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون کی خانقاہ میں رکھتے تھے۔ تھانہ بھون کی خانقاہ میں کسی کام کے سلسلے میں آئے اور وہ کام بھی حضرت حاجی صاحب سے نہیں تھا، بلکہ حضرت حافظ رامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بھائی تھے۔ ان سے کام کے سلسلے میں آئے تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ مولوی بشیر احمد بیعت ہو جاؤ، تو فرمانے لگے کہ حضرت میں بیعت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیعت ہونے کے بعد ذکر بھی کرنا پڑتا ہے، نوافل بھی پڑھنے پڑتے ہیں، عبادات بھی کرنی پڑتی ہیں، اور یہ کام مجھ سے ہو نہیں سکتا۔
حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کم کہا ہے کہ آپ ذکر کریں اور عبادات کریں اور تہجد پڑھیں اور نوافل پڑھیں. حضرت موئی نے فرمایا کہ اگر بیعت اتنی سستی ہے کہ بغیر ذکر اور بغیر عبادت کی بھی بیعت ہو سکتی ہے تو پھر میں تیار ہوں. چنانچہ بیعت ہو گئے. اور حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ کچھ دن یہاں رہ جاؤ، آئے ہو تو کچھ دن یہاں پر قیام کر لو، یہاں ٹھہر جاؤ. ہمیں ٹھہر جاتے ہیں. تو ٹھہرنے میں کیا حال ہے؟ ایک ہی کپڑے پہن کے آئے تھے کیونکہ ٹھہرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے. وہی اتارتے تھے، دھوتے تھے، وہی دوبارہ پہن لیتے تھے. تو چند دن کے لیے قیام ہوا. رات کو خانقاہ میں ٹھہرے. اور خانقاہ میں کیا تھا کہ 2 بجے اور جتنے بھی مقیمین خانقاہ ہیں وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی. تو کوئی لوگ تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، اس میں رو رہے ہیں، اور کچھ نماز سے فارغ ہو کے دعا کر رہے ہیں اور ذریعہ وزاری اور الہا اس میں تاکی ہے. اور کچھ لوگ تہجد سے فارغ ہو کے لا الہ الا اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک خانقاہ کے اندر جو ہے وہ پوری رونق لگی ہوئی ہے. کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں دعا ہو رہی ہے، کہیں ذکر ہو رہا ہے. تو اب ان سے لے کرنا چاہیے ان کو دیکھ کروٹیں بدلے، نیند نہ آئے. تو اٹھے، سوچا کہ کروٹیں بدل رہے ہیں تو اٹھے اور اٹھ کے وضو کیا اور وضو کر کے بھی نماز میں لگ گئے. نماز پڑھی. حضرت سے تو ذکر سیکھا ہوا نہیں تھا، تو جیسے لوگ ذکر کر رہے تھے اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا. تو صبح حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو ذکر شروع کروا دیا. میں نے پڑھائی کرا تھا، آپ نے خود ہی کیا. تو اصل میں ان کو ذکر مشکل لگ رہا تھا، لیکن جب اس ماحول میں آئے تو ذکر چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے رات کو آرام کرنا مشکل ہے. آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تہجد کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، لیکن جب ایسے ماحول کے اندر انسان آ جاتا ہے کہ جس ماحول میں سارے تہجد پڑھنے والے ہوں تو پھر اس وقت انسان کے لیے سونا اور آرام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تہجد اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، تہجد اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا کہ 2 علاج ہیں اس کے 2 علاج ہیں. میں ایک علاج تو مشکل ہے اور ایک آسان ہے. تو کون سا علاج بتاؤں؟ حکیم تھے، حکیم الامت کہتے تھے. تو پوچھنے والے نے یہ سوال کیا کہ نماز کی پابندی نہیں ہو رہی. حضرت نے فرمایا 2 علاج ہیں، ایک آسان علاج ہے اور ایک مشکل علاج ہے. کون سا علاج بتاؤں؟ تو میں لگا اس نے کہا کہ آپ نے جب بتانا ہی ہے علاج تو کوئی بتا دو. حضرت نے فرمایا کہ مشکل علاج تو یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کرنے جو اتنا کم بھی نہ ہو کہ جرمانہ ادا کرتے وقت احساس نہ ہو کہ میں نے کوئی جرمانہ ادا کیا ہے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو جس کی ادائیگی مشکل ہو. مثال کے طور پر یہ طے کر لے کہ اگر ایک نماز میں رہ گئی تو قضا بھی کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے پیسے جو ہیں میں فقراء میں صدقہ کر دوں گا. میں کہ یہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ اپنے اوپر جرمانہ عائد کرنا انسان کو مشکل ہوتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیک صحبت اختیار کرنا، نمازیوں کی صحبت میں رہے. جب انسان نمازیوں کی صحبت میں رہے گا تو پھر نماز پڑھنا نہیں مشکل ہوگا بلکہ نماز چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. دارالعلوم دیوبند میں نماز کا اہتمام بہت زیادہ تھا. اب تک بھی جو وہاں سے آنے والے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ وہاں کے علماء میں اور وہاں کے طلباء میں نماز کا اہتمام بہت زیادہ ہے. 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں. جس کو جب موقع ملتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک طالب علم تھا، پہلے کسی اور جگہ منطق اور فلسفہ پڑھتا تھا، وہاں نمازوں کا اہتمام زیادہ نہیں تھا. اب یہاں پر آ گیا دارالعلوم میں آگے پڑھنے کے لیے، تو یہاں آ کے جب نمازوں کا یہ حال دیکھا کہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام ہے، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام بھی بہت زیادہ ہے. تو کہنے لگا کہ ہم نے سنا تھا کہ معراج کی رات میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے
45 نمازیں کم کر دی، باقی 5 نمازیں رہ گئی تھیں. تو ہم نے سنا تو یہ تھا، لیکن دارالعلوم میں آپ کو پتا چلا کہ یہاں پہ 50 نمازیں ہی باقی ہیں. وہ اصل میں ماحول کا اثر ہوتا ہے. جس ماحول کے اندر انسان چلا جاتا ہے اسی قسم کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں. انسانی مقدر فرماتے ہیں کہ یہ صحبت جو ہے یہ سارے دین کی جڑ ہے، دین کی حقیقت ہے، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے بھی ذرائع ہیں، دین کی حلاوت اور دین کی قوت کے حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے سب سے بہترین ذریعہ نیک صحبت ہے. انسان صحبت کا ذریعہ انسان ہوتا ہے. ہمارے تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ نیک صحبت ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ بری صحبت. تو شریعت میں بری صحبت سے بچنے کی تاکید ہے اور نیک صحبت اختیار کرنے کی تاکید ہمیں دی گئی. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بری صحبت سے پرہیز کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر نیک صحبت حاصل نہ ہو، اگر نیک صحبت حاصل نہ ہو تو کم از کم انسان بری صحبت سے تو بچے. اور آج ہمارے ماحول میں بری صحبتیں کیا ہیں؟ ہم تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی بری صحبت ہمیں مل جاتی ہے. گلی محلوں کے اندر بھی بری صحبت ہمیں مل جاتی ہے. اور میڈیا کی شکل میں بھی اور ٹیلی ویژن کی شکل میں بھی بری صحبت مل جاتی ہے. اور اس طریقے سے انٹرنیٹ ہے، اس میں آدمی اچھی معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ برائیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. تو پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ کتاب بہتر ایک ساتھی ہے. اگر اچھی کتاب آپ نے اپنے پاس رکھی ہے تو جو کہ ایک اچھا ساتھی آپ کے پاس ہے، اور اگر بری کتاب آپ نے ساتھ رکھی ہے تو یہ سمجھیے کہ آپ نے برا ساتھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس کتاب کا اثر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، کتاب کا اثر ہوتا ہے. لیکن آج کتاب سے بھی زیادہ اہم ساتھی اور پیدا ہو گئے. کتاب بھی ایک ساتھی تھا، اچھی کتابیں اچھے ساتھی، اچھے رسائل اچھے ساتھی، اور برے لٹنے سے برے ساتھی. لیکن آپ کتاب سے زیادہ مؤثر ساتھی اور آ گئے. ایک تو یہ ہے کہ ویسے گلی محلوں میں دوست احباب ایسے بہت سارے مل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کا جو موبائل ہے، یہ موبائل بھی جو ہے وہ انسان کا اچھا یا برا ساتھی بن جاتا ہے. ہم نے لاہور سے ڈرائیور میں بیٹھے تھے، برابر میں نوجوان بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مسلسل دونوں ہاتھوں سے وہ جو ہے وہ میسج بھیج جا رہا تھا. تو میسج آ بھی رہے تھے، جا بھی رہے تھے، بہت تیز رفتاری سے. یعنی اتنی تیز رفتار جو ہے وہ کمپیوٹر پہ کمپوزنگ میں ہم نے دیکھی کتنی تیز اس کے ہاتھ پہ چل رہے تھے. تو کمپیوٹر پہ 10 انگلیوں سے کام چلتا ہے، اس میں ذرا 2 انگوٹھوں سے کام زیادہ چل رہا تھا موبائل میں، تو بڑی تیز رفتاری سے. اور موبائل میسج آ بھی رہے تھے اس کو، اور وہ ہنس بھی رہا تھا، خوش بھی ہو رہا تھا، کبھی کبھی خوش ہو گیا، کبھی غمزدہ ہو گیا. تو اب یہ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے لگتے ہیں لاہور سے، وہ اسی میں مصروف تھا. یہ سارا وقت زیادہ کر دیا. تو یہ دونوں امکان ہے، کسی اچھے آدمی سے بھی اس کا رابطہ ہو سکتا ہے، برے آدمی سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے. تو اگر برے لوگوں سے اس کا رابطہ ہے تو یہ 2 گھنٹے جو ہیں یہ اس کی زندگی کے اندر یہ برباد ہے، اور مزید اس کے آئندہ بھی اس کی زندگی پہ اس کے اثرات آئیں گے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو موبائل کے نقصانات ہیں، یہ بھی ایک ساتھی ہے انسان کا. پھر موبائل کی میموری میں آدمی بہت ساری چیزیں ڈال دیتا ہے، اچھی بھی اور بری بھی. اگر اچھا مواد ڈال دیا ہے تو وہ اس کی زندگی پہ اچھے اثرات چھوڑے گا، اور اگر برا مواد اس پر ڈال دیا ہے اور پھر اس موبائل کے ذریعے سے نیٹ سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے، اور ہر جگہ رابطہ ہوتا ہے. اور وہ نیٹ پہ رابطہ جو ہے وہ بھی اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. عموماً جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی اچھی موبائل سے اور نیٹ سے اچھے فوائد حاصل کرتے ہیں. اور اگر طبیعت کے اندر اچھائی نہیں ہے تو پھر وہ اچھی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے. تو بری صحبت گلی محلوں میں اور اسکولوں کالج میں جگہ جگہ میں بری صحبتیں ہمیں مل جاتی ہیں. تو
طریقے سے بڑے ساتھیوں میں کتاب بھی ہے، اور ایک ہمارے زندگی کے ساتھیوں میں موبائل بھی ہے، جو اچھا ساتھی بھی بن سکتا ہے، برا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے کمپیوٹر بھی ہے، نیٹ بھی ہے، یہ اچھا بھی ساتھی بن سکتا ہے، برا ساتھی بھی بن سکتا ہے، انسان ان کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اس طریقے سے ٹیلی ویژن ہے، تو ٹیلی ویژن بھی اس کے اثرات انسان کی زندگی پہ ضرور پڑتے ہیں، اچھے اثرات بھی انسان پہ پڑتے ہیں اور برے اثرات بھی انسان پہ پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے طریقوں پہ ہوتا ہے، اس لیے دوست اختیار کرنے سے پہلے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میرے دوست کیسے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندہ اور جاگتے ہوئے دوست جو ہیں وہ کیسے ہیں، میرے دوست جن سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کیسے ہیں۔ ماحول میں خرابی بے حد آ چکی ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم گھر سے باہر ہی نہ نکلیں۔ جتنی ماحول کے اندر خرابی آ چکی ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم گھر سے باہر ہی نہ نکلیں، اس کا تقاضا تو یہی ہے۔ لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے زندگی میں انسان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، تعلیمی اداروں میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر انسان کو تعلیمی اداروں میں جانے کی ضرورت ہے تو تعلیمی ادارے سے اپنا تعلق تعلیم کی حد تک رکھے، لیکن وہاں سے جا کے دوست پیدا کرنا، ساتھی پیدا کرنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ جیسے تعلیمی ادارے کا انسان انتخاب کرتا ہے، جب داخلہ لینا ہوتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں نے کون سی تعلیم کی طرف جانا، پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ کون سے ادارے میں مجھے داخلہ لینا ہے، اور یہ ساری چیزیں سوچ کے تعلیمی ادارے کو اختیار کرتا ہے۔ اس طریقے سے زندگی کے ساتھی جن کی صحبت میں انسان رہتا ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بھی تمہاری زندگی پہ اثر ہے، لہذا تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں کن کی صحبت کو اختیار کر رہا ہوں، کن کی صحبت کو اختیار کر رہا ہوں، میں کن ساتھیوں کو اختیار کر رہا ہوں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں جہاں بری صحبت اختیار کرنا انسان کے اختیار میں ہے، اسی طریقے سے اچھی صحبت اختیار کرنا یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں آپ کہیں چل جائیں، اچھے ساتھی آپ کو مل جائیں۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کا جو حکم ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ نیک اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ فرمایا کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک نیک لوگوں کی صحبت انسان کو ملتی رہے گی۔ بلکہ یوں کہیے کہ تعلیم اتنی اہم نہیں ہے زندگی میں، تعلیمی ادارے اتنے اہم نہیں ہیں۔ تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو کل زیادہ کیا ہوگا، اس کو اچھی جاب نہیں ملے گی۔ اچھی تعلیم حاصل نہ کر پایا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اچھی جاب ہی اس کو ملے گی، لیکن روزی کا تعلق اچھی جاب کے ساتھ نہیں ہے۔ مقدر کی روزی تو انسان کو مل کے رہتی ہے، اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ انگوٹھا لگانے کے لیے اس کو یہ نہیں پتا کہ انہیں انگوٹھا لگانا کہاں پر ہے، کوئی اور پکڑ کے اس کا انگوٹھا جو ہے وہ لگا دے تو صحیح جگہ پہ لگ جائے گا اور نہیں لگے گا، اور کروڑوں کے اربوں کے ٹھیکے اس کے بعد وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا ہے، اور اچھے اچھے تعلیم یافتہ اس کے ملازم، بڑے بڑے انجینئر جو ہے وہ اس کے ملازم ہیں۔ تو روزی جو ہے وہ اچھی تعلیم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نوکری نہیں ملے گی، اچھی تعلیم نہیں ہوگی، تو میں اچھی تعلیم سے منع نہیں کر رہا، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچھی تعلیم نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، روزی کے دروازے بند ہو جائیں گے، روزی کے دروازے پھر بند نہیں ہوں گے تو ہوگا کیا؟ بہت بڑا نقصان تو ہے تعلیم اگر اچھی نہ ہوئی، لیکن بہت بڑا نقصان نہیں ہے۔ لیکن تعلیم سے زیادہ اہم انسان کی سوسائٹی، کہ کس سوسائٹی میں وہ پڑھ رہا ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر پڑھ کے رہیں گے۔ تو آدمی یہ کہے کہ میں اس ماحول میں رہوں گا لیکن اس ماحول کا اثر قبول نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا اثر ضرور اس کے اوپر پڑے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کس کے دین کے اوپر چلتا ہے؟ فرمایا اپنے دوستوں کے دین کے اوپر چلتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، اور جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی ساتھی عطا فرما دیتے ہیں۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے، ان کے ایک صاحبزادے ڈاکٹر بنے اور وہ امراض قلب کے ماہر اس وقت بنے ہیں جبکہ پاکستان بہت کم تھے ایسے ڈاکٹر۔ ہوا کیا کہ میڈیکل کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے تو وہاں پر ان کو نیک صحبت نیک ماحول ملتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیک ماحول دیتے ہیں تو وہ کفر کے مقام پہ جا کے لے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے صرف اپنے فن کے ماہر ہو کے نہیں آئے بلکہ مکمل طور پہ دین کے رنگ کے آئے واپس، مکمل طور پر دین کے رنگ کے اندر رنگ کے واپس آئے۔ اور الحمدللہ اب اس وقت دین کا وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے علماء سے بھی زیادہ ان سے کام کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ شان کو جب کسی کو کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو نیک ماحول اس کو ادا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کے بعد تقوی کی ضرورت ہے، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے نیک صحبت اور نیک ماحول کی ضرورت ہے۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے لیے جس چیز کو ہم اہتمام کے ساتھ سوچتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کا ماحول اور نیک صحبت کی ضرورت ہے کہ نیک صحبت ان کو مل جائے، نیک ماحول ان کو مل جائے۔ تو اگر یہ جانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے کہ ہم جو ہے ان کو نیکی کے راستے پہ لگائیں گے، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم نے نیکی کے راستے پہ ان کو لگایا نہیں۔ اب ایک دو حدیثیں سنا کے میں ان بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ جن لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں ان میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جن کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد ہے، وزاد فی علمکم منطقہ، اور جن کی باتیں سن کے علم میں اضافہ، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور جس کے عمل کو دیکھ کے آخرت یاد آئے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت انسان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بلکہ آج کے دور میں انسان کو تعلیمی اداروں میں یا معاش کی جگہوں میں ضرورت کی حد تک جانا چاہیے، اور جو وقت بچ جائے اور اس میں جو نیک صحبت اس کو ملتی ہے وہاں پہنچ جائے، اچھے دوستوں کے پاس چل جائے، جتنا وقت بچ جائے اچھے دوستوں کے پاس چل جائے۔ اور اگر اچھے دوست نہ ملے اچھی کتاب لیں، اور اگر اچھی کتاب نہ ملے تو نیٹ پہ اچھے جو ذرائع ہیں نیکی کی باتیں جہاں سے ملتی ہیں بیٹھ کے ان کو اختیار کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا علماء کی صحبت اختیار کرنا اور حکماء کی باتوں کو کان لگا کے سنتے رہنا، اہل حکمت کی باتوں کو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ دلوں کو حکمت کی باتوں سے ایسے زندہ کرتے ہیں جیسے بارش سے زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جائے۔ اور نیک صحبت میں جہاں لوگوں کی صحبت ہے، نیک صحبت کے قائم مقام میں ایک اور چیز بھی وہ ہے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اچھے پروگرام دیکھنا، اچھے پروگرام سننا، یہ بھی نیک صحبت کے قائم مقام ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ اور اپنے گاؤں میں بیٹھ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی اشاعت کرتے۔ یہ وہ دور تھا کہ والد صاحب 8ویں جماعت سے نکل کے 9ویں میں اور 10ویں میں یہ 2 سال، اور ہمارے والد صاحب نے پاکستان کا جو میٹرک کا پہلا امتحان وہ دیا تھا، بلکہ امین پور بازار سے نکل کے عیدگاہ کی طرف جائے
تو وہ رائٹر جو اسکول ہے بتاتے تھے کہ اس اسکول میں ہم نے میٹر پہ امتحان دیا تھا. تو اس عرصے میں ہمارے والد صاحب کے جو ماموں تھے انہوں نے ان حضرات کو، میرے والد صاحب تھے جو اسکول پڑھ رہے تھے، اور مانتے تھے کہ انگلش کی استعداد اتنی اچھی تھی کہ اردو کے اخبار پڑھنا اس زمانے میں اپنی توہین سمجھتا تھا. کہ آج بھی 9ویں جماعت کا جو تعلیم ہے وہ انگلش کے اخبار اتنا اچھا نہ پڑھتا ہوں، اور تقریر بھی انگلش میں ہی کیا کرتا تھا. اور انگریز افسران، ان کا بھی دور تھا، انگریز افسران کو آتے تھے اسکول کے وزٹ کے لیے، تو اساتذہ اور اسکول کے منتظمین مجھ سے تقریر کرایا تھا انگریزوں کے سامنے. اس لیے گھر والوں کا پکا ارادہ تھا کہ 10ویں کے بعد اپنی جو تعلیم ہے وہ برطانیہ میں حاصل کرنی ہے، وہاں بھیجیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ پکا ارادہ تھا. لیکن یہ کہ ہمارے والد صاحب کے جو ماموں ہیں انہوں نے خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھنے کے لیے بھیجے. 2 سال تک وہ پڑھتے رہے. ان مواعظ کا یہ اثر ہوا کہ 10ویں کے امتحان دیتے دیتے ذہن بدل گئے. تعلیم میں بھی قابل تھے اور تنظیمی اعتبار سے بھی قابلیت تھی، اور یہ پاکستان بننے کی جو تحریک ہے اس میں بھرپور حصہ لیا تھا. تو تنظیمی صلاحیت بھی اچھی تھی، اور لیکن ذہن بدل گیا. میٹرک کرنے کے بعد پھر کہنے لگے اب آگے اسکول نہیں پڑھنا ہے، آگے دین پڑھنا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ ذہن بن گیا. تو والد صاحب کے ہی ایک خالہ دار بھائی تھے، مولانا محمد سرور صاحب جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے اس وقت شیخ الحدیث ہیں. تو ان کا ارادہ بھی یہ بن گیا کہ آگے مزید تعلیم حاصل نہیں کرنا، جبکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہت بڑے افسر انگریز کے زمانے میں دہلی میں محکمہ زراعت میں بہت بڑے افسر. تو لیکن یہ ہے کہ دینی کی طرف رخ ہو گئے. تو یہ اکابر کے جو مواعظ اور ملفوظات ہوتے ہیں یہ بھی نیک صحبت کے خیر مقام ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے جو واقعات ہوتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا کہ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے تاکہ آپ کو اس کی وجہ سے تسلی ہو، آپ کو سہارا ملے. انبیاء کے واقعات اور نیک لوگوں کے واقعات اس کے ذریعے سے انسان کے دل کو حوصلہ ہوتا ہے. تو نیک ماحول میں انسان کو جانا چاہیے اور نیک لوگوں کی باتیں سننی چاہیے، نیک لوگوں کے واقعات سننے چاہیے، نیک لوگوں کے مواعظ و ملفوظات پڑھنے چاہیے. اس سے زندگی کے اندر مثبت تبدیلی ہے. اللہ تعالیٰ بس اگر انسان پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے نیک بننا ہے یا برا بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے یا برا بننا ہے، جب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اچھا بننا ہے تو پھر اس کے ذرائع کیا ہیں؟ بہت سارے ذرائع، لیکن جس ذریعے کا زیادہ اثر ہے وہ ہے نیک صحبت. پھر نیک صحبت کو نیک ماحول کو اختیار کرے. نیک صحبت میں انسانوں کی صحبت بھی داخل ہے، اچھے پروگرام بھی اسی میں داخل ہیں، اچھی کتابیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں، اور اولیاء اللہ کے واقعات بھی اسی میں آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے کتابوں میں وہ ہے صحابہ کرام کے واقعات. اور مولانا الیاس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کتاب لکھی. صحابہ کرام کے واقعات کے ذریعے ہیں، اردو زبان سے مل جاتی ہے. تو اس کتاب کا مطالعہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی فلاں چیز کیسے تھی، صحابہ کرام کی فلاں چیز کیسے تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اگر اچھا بننا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ماحول اور نیک صحبت کو بھی اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ربنا ظلمنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين.